بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر سید احمد خان اور تحریک علی گڑھ کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے تھے، اور اس میں ہم نے یہ چیز بیان کی کہ سر سید احمد خان جو ہے وہ شروع میں مسلمانوں کی سیاست میں جو شمولیت تھی اس کے خلاف تھی، لیکن یہ ممکن نہیں تھا کہ مسلمان جو ہے وہ سیاست سے علیحدہ رہتے۔ اگر انہوں نے ہندوستان میں اپنی ایک جگہ بنانی تھی، اپنے آپ کو بحیثیت قوم جو ہے وہ زندہ رکھنا تھا، تو اس کے لیے سیاست ناگزیر تھی، اور جدید سیاست جو ہے وہ ناگزیر تھی۔ اور جدید سیاست جو ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کے بغیر نہیں ہوتی۔ تو جس طرح اور سیاسی جماعتیں بنی، اسی طرح مسلمانوں کی سیاسی جماعت کی طرف بھی جو ہے وہ پیش قدمی کی گئی۔ اس کے لیے جو ہے مسلم لیگ، ہم جانتے ہیں مسلمانوں کی جو ہے سیاسی جماعت ایک پورے ہندوستان کی سطح پر آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ مسلم لیگ سے پہلے مسلمانوں کی جو ہے وہ کوئی سیاسی جماعت نہیں تھی۔ اس سے پہلے 1877 میں 1877 میں سید امیر علی نے، جو بہت مشہور مصنف جن کی کتاب ہے دی اسپرٹ آف اسلام، آج تک 150 سال گزرنے کے باوجود آج تک وہ کتاب جو ہے وہ ایک حوالے کی کتاب ہے، اور تاریخ اسلام کو پڑھنے کے لیے اسے ریکمینڈ کیا جاتا ہے۔ تو سید امیر علی نے بنگال میں جو ہے 1877 میں سینٹرل محمدن آرگنائزیشن جو ہے وہ قائم کی تھی، لیکن وہ اس طرح سے آل انڈیا سطح پر، تمام ہندوستان کی سطح پر نہ جا سکی، نہ مقبول ہو سکی۔ تو یہ مسلمانوں کی جو ہے وہ پہلی سیاسی جماعت تھی۔ تو اس کے بعد جو ہے مسلمانوں کی جو اگلی سیاسی جماعت ہے مسلم لیگ، اس کی جو ہے وہ قیام کی طرف کیسے راہ ہموار ہوئی، اس سلسلے میں جو ہے ہم آج کا جو لیکچر ہے، آج کی گفتگو ہوگی۔ تو ایک بات تو پہلا وہ تو میں نے بیان کر دیا کہ سیاسی جو نظام تھا، جدید سیاسی نظام، اس میں اپنی جگہ بنانا ضروری تھا۔ دوسرا جو اس میں وجہ بنی، یا جس نے اس کی طرف مسلمانوں کی علیحدہ سیاست کی طرف راہ ہموار کی، وہ اردو ہندی تنازع تھا۔ اردو ایسی چیز تھی جو مسلمانوں اور ہندوؤں کے اشتراک سے معرض وجود میں آئی تھی، یعنی یہ مسلمانوں اور ہندوؤں کا جو روایتی دور تھا اس کی ایک نشانی تھی، ایک واحد مشترک چیز مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان تھی، اور اسی پر جو ہے وہ اختلاف ہو گیا۔ تو باقی جو باتیں جو پہلے سے اختلافی تھیں ان پر تو ظاہری بات ہے اختلاف جو ہے وہ مزید شدید ہو جانا تھا۔ تو یہ ایک عجیب یہاں کی جب انگریز یہاں آئے تو یہاں کی یہ ایک عجیب کہانی تھی کہ سب سے پہلا اختلاف جو ہے اس پر ہوا جو مشترک چیز تھی۔ تو اس میں اختلاف یہ ہوا کہ ہندو جو ہیں وہ اسی زبان کو جو دیوناگری رسم الخط ہے اس میں لکھنا چاہتے تھے، اور مسلمان جو ہے وہ اسے فارسی رسم الخط میں لکھنا چاہتے تھے۔ اختلاف صرف اس حد تک تھا، باقی کوئی بات زبان میں کوئی اتنا اختلاف نہیں تھا۔ یعنی ایک جب ہندو کوئی بات کرے گا تو مسلمان آج بھی جو بھارت میں جو لوگ محاورہ جو ہے وہ ہمارا ایک ہے، سیگا ایک ہے، جو بات وہ کرتے ہیں ہمیں سمجھ آتی ہے، ہم جو بات کرتے ہیں انہیں سمجھ آتی ہے، کچھ الفاظ کا فرق ہے، لیکن وہ کنٹیکسٹ میں جو ہے وہ واضح طور پر انہیں سمجھا جا سکتا ہے۔ تو یہ تنازع تھا، اس کی تفصیل جو ہے وہ تو بہت لمبی ہے کہ وہ رسم الخط کا جو ہے وہ فرق وہ کیا تھا۔ چھوٹی سی میں ایک مثال کے رسم الخط کے فرق سے کافی فرق پڑ جاتا ہے۔ بعض مثال کے طور پر عربی میں جو ہے وہ پے نہیں ہے تو وہ پاکستان کو پاکستان بولتے ہیں، تو اس طرح سے الفاظ اور زبان کی جو ہے وہ اہمیت کافی بدل جاتی ہے۔ تو ہم صرف اس تک محدود رہیں گے، اس میں مزید تفصیل میں نہیں جائیں گے کہ اردو ہندی تنازع 1867 میں بنارس میں ہوا کہ عدالتوں کی زبان جو ہے وہ ہندی ہونی چاہیے یا اردو ہونی چاہیے۔ تو اس پر جو ہے سر سید نے ہی اس وقت ایک جو ہے کہہ لیں کہ خیال پیش کر دیا تھا
کہ یہ دونوں قومیں جو ہیں وہ اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ سبب پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ بھی ایک بڑی اہم سر سید احمد نے بات کی کہ آگے جو ڈویژن آ رہی ہے، آگے جو منظرنامہ جو سیاست کا بن رہا ہے اور باقی چیزوں کا بن رہا ہے، وہ پڑھے لکھے لوگوں کی وجہ سے بن رہا ہے، کیونکہ پڑھے لکھے لوگوں نے سیاست کو، جو جدید سیاست تھی اس کو لے کر آنا تھا، جو جدید تعلیم تھی اس کو لے کر آنا تھا، جو جدید معیشت تھی اس کو لے کر آنا تھا، تو جو کچھ بھی کرنا تھا وہ پڑھے لکھے لوگ۔ اب عدالتوں میں زبان کون سی ہو، ظاہری بات ہے وہ بھی پڑھے لکھے لوگوں کی بات کی، عدالتوں میں جو ہے وہ ان پڑھ لوگ تو نہیں ہوتے۔ تو اس پر مطلب انہوں نے کہا تھا کہ اگلا جو افتراق ہے، اگر وہ پڑھے لکھے لوگوں کے باعث ہوگا، جو تعلیم یافتہ لوگ ہوں گے وہی اس کو جو ہے وہ بنائے گے۔ تو خیر اردو ہندی تنازع ایک وجہ تھی علیحدہ سیاسی نظام کی طرف۔ اس کے علاوہ انڈین نیشنل کانگریس بنی، تو انڈین نیشنل کانگریس نے شروع میں تو یہ کہا کہ وہ سارے ہندوستان کی نمائندہ، اور اس میں تمام مذاہب جو ہیں ان کو نمائندگی جو ہے وہ دی جائے گی، لیکن اسے چلیں ہم اتفاق کہہ لیتے ہیں کہ شروع سے انڈین نیشنل کانگریس میں ہندوؤں کی تعداد زیادہ تھی اور مسلمان جو ہے وہ معدود چند جو ہے وہ رہے۔ مثلا پہلا جو اجلاس تھا اس میں صرف 2 مسلمانوں نے شرکت کی تھی، اور اسی طرح اگلے جتنے بھی اجلاس ہوئے ان میں مسلمان جو ہے وہ کم تھے اور ہندو جو ہے وہ زیادہ تھے۔ تو اس وجہ سے یہ شروع سے لے کر کانگریس کا جو تاثر تھا لوگوں کے ذہن میں وہ ایک ہندو جماعت کا تھا۔ وہ کانگریس شروع سے آخر تک، یعنی 47 بلکہ 47 کے بعد بھی یہ کانگریس نے یہی جو ہے وہ دعویٰ کیا کہ وہ صرف ہندوؤں کی جماعت نہیں ہے، وہ مسلمان بھی اس میں، اور مسلمان اس میں شامل بھی رہے، علماء دین تک جو ہے اس میں شامل رہے، لیکن ایک غلبہ جو ہے وہ ہندو سوچ اور فکر۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جو ہندوؤں کی جو خاص طور پر جو تحریکیں جو چلی تھیں اس میں کانگریس جو مسلمانوں کے خلاف تھی، کانگریس نے اس میں ان کا جو ہے وہ ساتھ دیا تھا، اس وجہ سے اس پر ایک چھاپ سی لگ گئی تھی کہ کانگریس جو ہے وہ ہندوؤں کی جماعت ہے۔ آگے تھوڑا سا ذکر مزید اس کا ہم کریں گے۔ اس کے ساتھ ایک پیش رفت یہ شروع ہوئی کہ ہندوستان میں انگریزوں کے آنے سے ہندو احیاء کی تحریکیں جو ہیں وہ شروع ہو گئی۔ ان میں آریہ سماج جو ہے وہ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ آریہ سماج جو ہے وہ پرانا جو ویدانت مذہب تھا، ویدوں کا مذہب تھا، اس کو دوبارہ زندہ کرنے کی بات کرتی تھی، جس میں بت پرستی، یعنی آریہ سماج میں بت پرستی جو ہے وہ ممنوع تھی۔ بت پرستی انہوں نے کہا کیونکہ وہ ویدوں میں بت پرستی نہیں تھی، اس لیے یہ بت پرستی جو ہے یہ بعد کی جو ہے وہ ایک پیش رفت ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ ہندوستان جو ہے وہ صرف ہندوؤں کا ہے، ہندو جو ہے وہ بڑا ایک کہہ لیں کہ رچ ریلیجن ہے، بڑا ایک فلسفے والا ریلیجن ہے، اور تھا بھی اسی وجہ سے، اسی فلسفے کی وجہ سے، اسی گہرائی کی وجہ سے انگریز جو عیسائی مشنری تھے وہ ہندوؤں کو عیسائی نہیں بنا سکے تھے۔ ہندو مت جو ہے وہ بڑا گہرا مذہب، تو لیکن کنفلکٹ یہ پیدا ہوا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر مسلمانوں جو وہ بڑے مطلب اسے واضح الفاظ میں کہتے تھے کہ اگر مسلمانوں نے جو ہے وہ رہنا ہے اس کے ساتھ ہندوستان میں رہنا ہے تو انہیں ہندو بن کر رہنا بنے گا۔ انہوں نے شدھی اور سنگٹن کی تحریک جو ہے وہ شروع کر دی۔ شدھی یہ تھا کہ جو مسلمان جو لوگ جو جن کے آباء و اجداد جو ہیں وہ ہندو تھے ان کو ہندو بنایا جائے دوبارہ، اور سنگٹن یہ تھی کہ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے جو ہے وہ فوجی طور پر جو ہے، عسکری طور پر جو ہے وہ منظم ہوا جائے۔ اس کے بعد جو مطلب، اور یہ اب سے علیحدہ سیاسی نظام کی طرف جو ہے پیش رفت کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ہندو احیاء کی تحریکوں نے جو ہے مسلمانوں نے یہ احساس پیدا کیا کہ انہیں ہر محاذ پر جو ہے وہ منظم ہونا ہے اگر انہوں نے بحیثیت قوم جو ہے وہ زندہ رہنا ہے۔ پھر تقسیم بنگال ایک پیش رفت تھی کہ 1905 میں انگریزوں نے انتظامی وجوہات کی بنا پر بنگال کو تقسیم کیا، تو ہندوؤں نے جو ہے اس کے خلاف ایجیٹیشن چلائی کہ یہ بنگالی قومیت کو جو ہے وہ تقسیم کرنے والی بات ہے۔ پیچھے ہندوؤں کے مفادات تھے، جو بنگال مغربی کلکتہ کے ہندو تھے وہ مشرقی پاکستان، مشرقی بنگال کے جو مسلمان تھے وہ ان کا استحصال کرتے تھے، وہاں بیٹھ کر جو ہے وہ ساری زمینوں کا جو بھی ریونیو ہے وہ ان کے پاس آتا تھا۔
تو اس کو جب تقسیم کیا گیا اور ڈھاکہ کو مشرقی بنگال جو مسلمانوں کی اکثریت کا علاقہ تھا اس کا جو ہے وہ دارالحکومت بنا دیا گیا تاکہ مسلمانوں کے تمام معاملات جو ہے وہ ادھر طے ہو سکے. تو اس کے خلاف جو ہے وہ ہندوؤں نے بڑی زبردست قسم کی تحریک چلائی اور کانگریس نے جو ہے وہ مکمل طور پر ان کا ساتھ دیا. تو ایک ریفرنس کے طور پر میں یہ بات کرتا ہوں کہ یہی ہندو جو 1905 میں تقسیم بنگال کے خلاف انہوں نے بڑی احتجاجی قسم کی تحریک چلائی تھی، جب 1947 میں یہ کہا گیا کہ بنگال سارا جو ہے وہ اس کو ڈیوائیڈ نہ کیا جائے اور پاکستان کو دے دیا جائے، اس وقت انہوں نے کہا کہ نہیں اس کو تقسیم کرو. یعنی جو 1905 میں اس کے خلاف تھے 1947 میں اس کے حق میں ہو گئے. تو خیر یہ مطلب ایک تضاد کی میں نشاندہی کر رہا ہوں. آگے چل کے پھر اس کو میں دوبارہ مزید مکمل اس کا پس منظر بیان کروں گا. فوری جو وجوہات بنی مسلم لیگ کے قیام تھی وہ یہ تھی کہ جو ہندوستان میں اس میں آئینی اصلاحات کا اعلان ہو گیا تھا. آئینی اصلاحات جو ہے کیا تھی کہ انگریز یہ چاہتے تھے کہ جو اختیارات ہیں وہ بتدریج ہندوستانیوں کے حوالے کیے جائیں. تو اس کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ اب جو مطلب اصلاحات ہے، پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو انتظامی معاملات تھے وہ انگریزوں نے مکمل طور پر اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے تھے. یعنی جو شعبہ جات ہوتے تھے ان میں جو وزراء اگر ہم کہہ سکتے ہیں اس وقت جو وزیر ہوتے تھے وہ سارے انگریز ہوتے تھے، ان میں ہندوستانی کوئی نہیں ہوتا تھا. تو اب یہ اصلاحات آ رہی تھی، ان میں انگریزوں نے کہا کہ نہیں ہم اب ہندوستانیوں کو بھی جو ہے وہ انتظام میں رکھیں گے، ان کو بھی لے کر آئیں گے. تو اس کے لیے اب ایک سیاسی جماعت کا ہونا جو ہے وہ ضروری تھا. تو اس کے لیے بھی جو ہے مسلمانوں نے جو ہے وہ سوچا کہ اس طرح، اور اس کے لیے جو ہے وہ ایک وفد تشکیل دیا گیا جسے مشہور ہے 1906 میں شملہ وفد کہتے ہیں. وہ ملا وائسرائے سے ملا سراغا خان کی سربراہی میں، اور وائسرائے نے جو ہے انہیں یہ یقین دلایا کہ جو اصلاحات ہیں اس میں ان کا بھی جو ہے وہ حصہ مسلمانوں کو بھی کنسیڈر، وہی بات کہ ہمیں جو ہے وہ آبادی کی بنا پر نہیں، ہمیں اپنی حیثیت کی بنا پر جو ہے وہ نمائندگی دی جائے جو بھی سیاسی نظام ہو اس میں. تو وائسرائے نے ان کو مطلب یہ یقین دلایا. تو اسی شملہ وفد نے، یہ جو شملہ وفد 35 لوگوں پر جو مشتمل تھا، وہ اکتوبر 1906 میں ملا تھا وائسرائے سے. اسی نے دسمبر میں جو ہے وہ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس جو سر سید احمد خان نے تعلیمی مقاصد کے لیے قائم کی تھی، اسی کے اجلاس میں جو ہے مسلم لیگ کی انہی مندوبین نے جو ہے وہ شملہ وفد والوں نے مسلم لیگ کی، تو 30 دسمبر 1906 کو جو ہے وہ مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی ڈھاکہ کے اندر. تو یہ بنگال کا ڈھاکہ تھا جس میں مسلمانوں کی جو ہے ایک بڑی جماعت مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی. تو دوسری چیز جو منوائی، ایک تو یہ مطلب سیاسی جماعت کی طرف آگے، دوسری چیز جو مسلمانوں نے منوائی وہ تھا جداگانہ انتخاب. تو یہ وہ چیز تھی جو وہی بات شروع والی کہ ہمیں آبادی کے لحاظ سے نہیں، ہمیں اپنی حیثیت کی لحاظ. تو وہ کیسے ممکن تھا جمہوریت میں؟ یعنی جمہوریت کا مسلمانوں نے کیا حل نکالا؟ وہ جداگانہ انتخاب تھا. ورنہ تو یہ تھا کہ ایک مسلمان کے مقابلے میں 4 ہندو ہیں. جداگانہ انتخاب یہ تھا کہ ہندو کو ووٹ دے گا، مسلمان جو ہے وہ مسلمان کو ووٹ دے گا، اور مسلمانوں کی اسمبلی میں مخصوص نشستیں ہوں گی، اور ان مخصوص نشستوں پر جو ہے مسلمان ہی جو ہے وہ جا سکیں گے. اگر مثال کے طور پر کوئی نشست خالی رہ رہی ہے تو وہ خالی رہے گی، اس پر کوئی ہندو نہیں آ سکتا. تو اس طرح اپنے وہ اسمبلی میں، حکومت میں اپنے جو مفادات ہیں مسلمانوں کے، ان کو محفوظ کرنے کے لیے، ان کو تحفظ دینے کے لیے جداگانہ انتخاب کا اصول پیش کیا گیا، اور یہ 1909 میں اسے نافذ کیا گیا. یعنی 1909 میں جو منٹو مارلے اصلاحات آئیں، جو منٹو مارلے ریفارمز آئیں، انہیں کہتے ہیں منٹو مارلے. منٹو جو تھا وہ وائسرائے تھا، وہ مارلے جو ہے وہ سیکرٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا، وزیر امور ہند تھا، وہ جو برطانیہ میں بیٹھتا تھا. یہ اس طرح سے بنتی تھی کہ یہاں سے جو وائسرائے تھا وہ لکھ کر وزیر امور ہند جو برطانیہ میں اس کو بھیجتا تھا. کوئی بھی مسئلہ ہو، وزیر امور ہند جو ہے اس کو برطانوی پارلیمنٹ میں پیش کرتا تھا، اور اس کے جو بھی فیصلہ آتا تھا واپس وائسرائے کو وہ بتا دیا جاتا تھا. تو وزیر امور ہند مارلے تھا، اور منٹو جو تھا وہ
وائس رائے تھا. تو ان دونوں کے جو انہوں نے مل کر جو اصلاحات بنائی، اس کو منٹو مارلے اصلاحات، 1919 کا جو آئین انڈین کونسلز ایکٹ ہے وہ منٹو مارلے اصلاحات بھی کہلاتا ہے. تو منٹو مارلے اصلاحات میں سب سے پہلے جو ہے وہ جداگانہ انتخاب کا اصول وہ نافذ کیا گیا. تو مسلم لیگ جب بنی اس کے مقاصد تھے، سب سے پہلا مقصد تھا، 3 مقصد تھے. وفاداری تھا، یعنی انگریزوں کی جو ہے وہ وفاداری ان کے رہا جائے گا. یہ کوئی عجیب بات نہیں تھی، یہ تمام اس وقت بننے والی جماعتیں جو ہیں وہ انگریزوں کی وفاداری کے ساتھ بنتی تھیں. انڈین نیشنل کانگریس بنائی ہی ایک انگریز نے تھی، اور اس کے دوسرے اجلاس میں جو ہے وہ دادا جی نورو بھائی نے جو ہے وہ کہا تھا کہ ہم ریڑھ کی ہڈی تک صدارتی خطبے میں، انڈین نیشنل کانگریس کے صدارتی خطبے میں، یہ دادا جی نورو بھائی جو جن کے ساتھ جو ہے وہ سب سے پہلے قائد